انسانی کمزوری ہمیں مذہبی اور اخلاقی قوانین کو بھلا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جو روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ توبہ اخلاص رکھنے والے بندوں کو معافی کا موقع فراہم کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ مکھی کامریا صاحب کے سامنے باقاعدہ توبہ دعا کروائی کرنا آچاند رات پر چھانٹا لینا گناہوں کی معافی کے لیے ضروری عمل ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سنجیدگی کم ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر پر خاص چھانٹے ہمیں توبہ کی اہمیت کی یاد دلاتے ہیں۔ امام کی عنایت کے ذریعے ہم روزمرہ کے گناہوں اور دیگر رکاوٹوں سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سال میں ایک بار ملنے والا موقع، جس میں 15 چھانٹے شامل ہوتے ہیں، روح کی پاکیزگی کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ توبہ کا چھانٹا، توبہ میں کوتاہی پر معافی کی طلب۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ جماعت خانہ جانے سے قاصر ہوتے ہیں، اور جب جاتے بھی ہیں تو اکثر سچے دل سے توبہ نہیں کر پاتے۔ جب ہم موقع کامرہ صاحب کے سامنے توبہ دعا کروائی کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارا خلوص کمزور پڑ جاتا ہے۔ مولا سلطان محمد شاہ اپنے فرمان میں خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، انسان کی روح اللہ کے نزدیک بے حد عزیز ہے، اور اسی لیے اس کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ توبہ میں غفلت برتنا اپنی ہی روح کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ چھانٹا اس کوتاہی پر معافی مانگنے کے لیے لیا جاتا ہے اور ہمیں مسلسل اور مخلصانہ توبہ کی اہمیت کا گہرا احساس دلاتا ہے۔ دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا، دسوند میں غلطیوں پر معافی کی طلب۔ دسوند ایک مقدس فریضہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگرچہ ہم نادانستہ طور پر کوئی غلطی کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری روح پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ چھانٹا سال بھر میں دسوند میں ہونے والی کسی بھی غیر ارادی غلطی کی معافی کے لیے لیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں دسوند کی اہمیت اور اسے درستگی اور خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت کا بھی احساس دلاتا ہے۔ 3 وقت دعا کی بھول چوک کا چھانٹا، روزانہ کی دعا میں بے قاعدگی پر معافی کی طلب۔ دعا ہماری روزانہ کی عبادت ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہر اسماعیلی پر لازم ہے۔ اس فریضے کی غفلت چاہے غیر ارادی ہی کیوں نہ ہو ہماری روحانی پرورش کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ چھانٹا سال بھر میں دعا کی ادائیگی میں ہونے والی کسی بھی کوتاہی کی معافی کے لیے لیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں دعا کی اہمیت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی ضرورت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ گناہ کی بخشش کا چھانٹا، ہمارے گناہوں کی معافی کی طلب۔ زندگی کے سفر میں ہم کبھی کبھار ٹھوکر کھا کر ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں جو الہی اور اخلاقی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جب تک یہ خطائیں کسی اور روح کے خلاف نہ ہوں، ہم اللہ کی لامحدود رحمت سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ چھانٹا خاص طور پر انجانے میں سرزد ہونے والے گناہوں کی معافی کے لیے ایک دلی دعا ہے۔ یہ ہمیں اسلام کے اخلاقی اور روحانی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی نرمی سے یاد دہانی کرواتا ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تمام گناہوں کی معافی صرف اس چھانٹے سے ممکن نہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ کے فرامین میں اس مقدس معاملے پر مزید رہنمائی موجود ہے۔ گپت گناہ کا چھانٹا، پوشیدہ گناہوں کی معافی کی طلب۔ ہمارے دلوں اور ذہنوں کی گہرائیوں میں بعض اوقات ایسے گناہ جڑ پکڑ لیتے ہیں جو ظاہری اعمال میں نظر نہیں آتے۔ حسد، بد نیتی، نفسانی خواہشات، دیگر منفی خیالات، یہ سب روح کے گناہ ہیں جو نظروں سے پوشیدہ مگر دل پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ یہ چھانٹا ان پوشیدہ خطاؤں کی معافی کے لیے ایک عاجزانہ دعا ہے۔ یہ ہمیں اپنی سوچوں کو پاک کرنے اور ایک ایسا دل اپنانے کی دعوت دیتا ہے جو کینہ اور نفرت سے خالی ہو، کیونکہ حقیقی پرہیزگاری اور پاکیزگی کا آغاز اندرونی اصلاح سے ہوتا ہے۔ 4 جوگ کا چھانٹا، ماضی کی زندگیوں کے گناہوں کی معافی کی طلب۔ ہمارا دنیاوی وجود روح کے ابدی سفر کا ایک مختصر لمحہ ہے۔ 4 جوگوں، 4 زمانوں میں ہماری روح مختلف مراحل سے گزری ہے، اور ان گزرے ہوئے وقتوں کے اعمال کا بوجھ ہماری نجات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ چھانٹا اس بوجھ کو ہلکا کرنے کی ایک دعا ہے تاکہ پچھلی زندگیوں میں سرزد ہونے والے گناہوں کی معافی حاصل کی جا سکے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا حال ہمارے ماضی سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا مستقبل ان فیصلوں پر منحصر ہے جو ہم آج کرتے ہیں۔ گربیویسی کا چھانٹا، پیدائش سے قبل کیے گئے وعدوں کی معافی کی طلب۔ پہلی سانس لینے سے پہلے ہماری روح نے اپنی خالص ترین حالت میں خدا اور امام وقت کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک مقدس وعدہ کیا تھا، مگر دنیاوی رغبت اور آزمائشیں ہمیں اکثر اس الہی عہد کو بھلا دیتی ہے۔
یہ چھانٹا اس وعدے کو پورا نہ کرنے پر معافی مانگنے کی ایک عاجزانہ درخواست ہے۔ یہ ہمیں اپنی اصل پہچان کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں اس راستے پر واپس لانے میں مدد دیتا ہے جو ہمارے پیارے امام کی تعلیمات اور حکمت سے منور ہے۔ پول صراط کا چھانٹا، سیدھے راستے سے بھٹکنے کی معافی کی طلب۔ زندگی کو اکثر ایک پول صراط سے تشبیہ دی جاتی ہے جسے ہمیں عبور کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنی آخری منزل تک پہنچ سکیں۔ ہمارے دین کے اصولوں پر ثابت قدم رہنا ہمیں اس پول کو محفوظ طریقے سے پار کرنے میں مدد دیتا ہے، مگر بسا اوقات ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ چھانٹا ان لغزشوں کی معافی کے لیے ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر واپس لانے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ سچائی، ایمانداری اور دینداری کی زندگی گزارنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ روشنائی نو چھانٹا، نور کے تجربے میں رکاوٹوں کے لیے مغفرت کی دعا۔ ہماری روحانی سفر میں بعض اعمال ایسی رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں امامت کے نور سے دور کر دیتے ہیں۔ مولانا امام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اس الہی نور کا تجربہ حاصل ہو۔ یہ چھانٹا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی دعا ہے تاکہ ہم نور کے قریب ہو سکیں۔ یہ ہمیں بندگی کی گہری اہمیت کا بھی احساس دلاتا ہے جو ہماری روحانی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ گھور بھیڑ ناؤ چھانٹا، جسم سے روح کے فراق کے درد سے نجات کی دعا۔ موت کا لمحہ اٹل ہے مگر اس کا وقت پوشیدہ رہتا ہے۔ جب روح کو جسم سے جدا ہونا ہوتا ہے تو یہ مرحلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے جو دنیاوی لذتوں سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ چھانٹا الہی رحمت کے لیے ایک عاجزانہ دعا ہے تاکہ اس جدائی کے عمل کو آسان بنایا جائے اور روح کو غیر ضروری تکلیف سے بچایا جا سکے۔ یہ ہمیں زندگی کی ناپائیداری اور مادی خواہشات سے دل نہ لگانے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ قبر نے پاوچھا نے نو چھانٹا، حساب و کتاب کے وقت رحمت کی دعا۔ موت کے بعد روح اپنی حقیقی روحانی حالت میں بیدار ہوتی ہے اور اسے دنیاوی اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے تاکہ وہ دنیاوی بندھنوں سے آزاد ہو سکے۔ یہ چھانٹا اس گھڑی میں رحمت کے لیے ایک عاجزانہ دعا ہے تاکہ حساب و کتاب کے مرحلے میں آسانی اور روح کے لیے جلد نجات کی درخواست کی جا سکے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل خواہ نیک ہو یا بد اس کا وزن کیا جائے گا اور اس لیے ہمیں ہوشیاری، نیکی اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلی منزل نو چھانٹا، پہلی منزل کے سفر میں رحمت کی دعا۔ جب روح اس دنیا سے آگے کے سفر پر روانہ ہوتی ہے تو وہ دنیاوی وابستگیوں، جائیداد، خواہشات اور پچھتاووں کا بوجھ ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ بوجھ اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اس کے عروج کو سست کر دیتے ہیں۔ یہ چھانٹا دعا ہے کہ روح ان وابستگیوں کو پہچان کر ان سے آزاد ہو جائے تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی منزل کی طرف بڑھ سکے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جاتے ہیں، نہ کہ دنیاوی ساز و سامان۔ بیجی منزل نو چھانٹا، دوسری منزل کے سفر میں رحمت کی دعا۔ جب روح دنیاوی وابستگیوں سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سفر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں اس کے ماضی کے اعمال کے نتائج واضح ہو جاتے ہیں۔ برے اعمال بھاری زنجیروں کی مانند ہوتے ہیں جو روح کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ چھانٹا الہی رحمت کے لیے ایک عاجزانہ دعا ہے کہ روح کا یہ سفر آسان ہو اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا میں کیے گئے اعمال ہماری آخرت کی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ اوگنیس ٹول نو چھانٹا، 19 چوکیوں پر رحمت کی دعا۔ پیر صدر الدین نے اپنے گرنتھ 19 ٹول میں روح کے سفر کو 19 چوکیوں سے گزرتے ہوئے بیان کیا ہے جہاں ہر مرحلے پر اس کے دنیاوی اعمال کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہر چوکی پر روح کو اپنی زندگی کے اعمال کی بنیاد پر رکاوٹوں اور تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ چھانٹا الہی مدد کے لیے ایک دعا ہے تاکہ یہ آزمائشیں آسان ہو جائیں اور روح کا سفر ہموار طریقے سے طے ہو سکے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت ایک اختتام نہیں بلکہ ایک گہرے روحانی سفر کی شروعات ہے۔ اونگت نو چھانٹا، 52 تنگ راستوں میں رحمت کی دعا۔ 19 چوکیوں کے بعد روح کو 52 تنگ راستوں گت سے گزرنا ہوتا ہے جو کہ خطرناک پہاڑی راستوں کی مانند ہیں جہاں ہر موڑ پر ایک نئی آزمائش پیش آتی ہے۔ پیر صدر الدین نے اپنے گرنتھ 52 گت میں ان دشواریوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن کا سامنا روح کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ چھانٹا الہی رحمت کے لیے ایک عاجزانہ دعا ہے تاکہ یہ رکاوٹیں آسان ہو جائیں۔
یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف نیک اعمال اور حضور امام کی عنایت ہی روح کو اس کے اصل مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ چھانٹوں کی گہری اہمیت کو سمجھنا ہمیں خلوص اور عزم کے ساتھ توبہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آئیے دل سے توبہ کریں، اپنی سابقہ غلطیوں سے سیکھیں اور راست پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ حضور امام کی رحمت کے ذریعے ہماری روحوں کو اس زندگی اور آخرت میں سکون اور ترقی نصیب ہو، آمین۔